آمین ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ آمین۔ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕੇ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਤਾ سارا عزت سارا جلال خداوند کے نام کو ملے۔ ہاللیلویا۔ ਹਾਲੇਲੂਇਆ۔ خداوند کے زندہ جلالی پرفضل بابرکت نام میں میری طرف سے آپ کو آج کی شام کا پیار بھرا سلام۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ خداوند جو ہے ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے نام کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو مبارک کہیں، کیونکہ وہ مبارک اور بھلا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ ਹਾਲੇਲੂਇਆ۔ آئیں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، خداوند کے پاک کلام میں سے غور و خوض کریں گے کہ خداوند آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے میرے ساتھ نکالیں مقدس داؤد نبی کی معرفت لکھا گیا زبور، اس کا زبور نمبر 103 اور اس کی آیت نمبر 13۔ زبور نمبر 103 اور اس کی آیت نمبر 13 میں یوں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند تو ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ਹਾਲੇਲੂਇਆ۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہوں۔ ہاللیلویا۔ ਹਾਲੇਲੂਇਆ۔ آج جس بات پر ہم سیکھنے والے ہیں، جو آج کا ٹاپک ہے، جو آج کا عنوان ہے، آج ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے باپ کے متعلق۔ آج ہم باپ کے بارے میں سیکھیں گے، غور کریں گے کہ صرف مسیحی ہی کیوں خدا کو جو ہے باپ کہتے ہیں۔ جب دعا کرتے ہیں تو خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 43,000 کے قریب مذاہب ہیں، وہ خدا کو باپ نہیں کہتے۔ وہ خدا، ان انسان اور خدا کے درمیان ان کا رشتہ تو ہے، ایک خدا کا اور ایک انسان کا رشتہ ہے، مگر صرف مسیحی ہی کیوں خدا کو باپ کہتے ہیں؟ وہ ایسے خدا کو باپ کہتے ہیں جس طرح ایک بیٹا اپنے جسمانی باپ کو باپ کہتا ہے، کیونکہ باپ کا رشتہ جو بیٹے کے ساتھ ہے وہ پیار کا، محبت کا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ خدا کو خداوند تو کہتے ہیں، خدا تو کہتے ہیں، مگر باپ نہیں کہتے۔ یہ باپ کا جو مکاشفہ ہے، یہ صرف اور صرف ہم مسیحیوں کو یہ خدا نے اختیار دیا کہ ہم اسے اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے، جیسا کہ ایک فیملی ہوتی ہے، کہ جیسا ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں جو ہے اپنے بیٹے بننے کا حق بخشا۔ کس کے وسیلہ سے؟ یسوع المسیح کے وسیلہ سے، کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور اس کے وسیلہ سے جو ہے ہم کیا کہلاتے ہیں؟ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں، خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ جب ہم یسوع المسیح کے شاگردوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی خدا یسوع مسیح سے درخواست کرتے ہیں کہ اے ربی، اے استاد، ہمیں دعا کرنا سکھا، کیونکہ ہمیں پرانے عہد نامے میں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں کہ جہاں پہ خدا کے جو نبی ہیں انہوں نے بھی خدا کو باپ کہہ کر پکارا ہے، مگر جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو یسوع مسیح نے اس بات کو واضح طور پہ کلیئر کر دیا کہ جب تم دعا کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جب بھی یہودی دعا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تو وہ خدا کو خدا کہہ کر تو بلاتے تھے دعا کرنے کے ٹائم، مگر باپ اس طرح نہیں کہتے تھے جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 10 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ 9 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان۔ ہمارا جو باپ ہے وہ کہاں پر ہے؟ آسمانی باپ جو ہے وہ ہمارا
आसमान पर है, जिसने हमें तख्लीक किया है, जिसने पूरी बनी हुई इंसान को पैदा किया है। मेरे अजीजों, कल पूरी दुनिया में जो है फादर डे मनाया गया है, बाप के दिन को कल सेलिब्रेट किया गया है। तो मैं आपसे इस मौका पर यह बात करना चाहता हूँ, हम खुदावंद के पाक कलाम से सीखते हैं कि बाप जो है इस दुनिया में, जो हमारा जिस्मानी बाप है, उसके बारे में भी आज हम सीखेंगे कि हमें कलाम मुकद्दस में, खुदावंद के पाक कलाम में जो हमें सिखाया गया है कि हमने अपने बाप की किस तरह इज्जत करनी है। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में जब हम गौर करते हैं तो जो बाप है, बाप एक खुदा की सिफत है, खुदा की एक खूबी है, खुदा की सिफात में से एक सिफात है जो बाप है। दुनिया में आप देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां भी होती हैं मगर वो बाप नहीं बन पाते। उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी इस दुनिया को छोड़कर चल जाते हैं मगर वो सारी उम्र के लिए बाप नहीं बन पाते। मेरे अजीजों, अगर खुदा ने हमें बाप बनाया है इस दुनिया में रहते हुए, तो ये खुदा की अपनी सिफात में से एक सिफत है कि जिस तरह हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए बतौर एक बेटा बनकर, तो खुदावंद ने हमें वो रिश्ता दिखाया, वो हमें रिश्ता बताया कि जिस तरह यीशु मसीह खुदा को बाप कहकर मुखातब करता है, जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो हमें भी ये हक हासिल है कि हम खुदा को क्या कहकर पुकारें, बाप कहकर पुकारें। जिस तरह बेटा बगैर खौफ के अपने बाप से हर चीज मांग लेता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर और खौफ के अपने जिस्मानी बाप से जो है हर चीज की तलब करता है, और उसका जिस्मानी बाप उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देता है। क्योंकि आप अपनी जिंदगी से तजर्बा करें, आप अपनी जिंदगी से बता सकते हैं, आप अपनी जिंदगी का जायजा ले सकते हैं कि जब आपका बेटा आपसे कोई चीज मांगता है तो आपके ऊपर क्या बीतती है, आप उसकी बात को, आप उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किस हद तक कोशिश करते हैं। तो जिस तरह हमारा जिस्मानी बाप हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपना जो है सुकून, अपना आराम जो है खत्म कर देता है, अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सारी उम्र गुजार देता है इसी कोशिश में कि मेरे जो बच्चे हैं उनकी हर जरूरियात को मैं पूरा कर सकूं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा ने अपने आप को और इंसान को उस रिश्ते में बांधा है कि जिस तरह जिस्मानी बाप अपने बच्चों के लिए जो है क्या करता है, अपने बच्चों पर तरस खाता है। ज़बूर इसका 103 में जो हमने पढ़ा है कि जिस तरह बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं क्या करता है, तरस खाता है, रहम करता है, फिक्र करता है। तो जब हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, जब हम खुदा को बाप कहकर मुखातिब करते हैं, तो क्यों ना खुदा हमारी ख्वाहिश को पूरा करेगा। जरूरत है इस बात को पहचानने की कि अगर खुदा ने अपने इस मुकाशफे को हम पे जाहिर किया है कि हम खुदा को बिना खौफ के बाप कहकर पुकारते हैं, तो वो क्यों ना हमारी ख्वाहिशात और हमारी जरूरियात को पूरा करेगा। आए हम खुदा के पाक कलाम में से एक और हवाला देखते हैं, मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा, उसका 43 बाब और उसकी आयत नंबर 16। मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा, उसका 63 बाब और उसकी आयत नंबर 16 में यूं लिखे है, 63 बाब और उसकी आयत नंबर 16, यकीनन तू हमारा बाप है, अगरचा इब्राहिम हमसे ना वाकिफ हो और इसराइल हमको ना पहचाने, तू ए खुदावंद हमारा बाप और फिदिया देने वाला है, तेरा नाम अज़ल से यही। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस यसाया नबी इस बात को बयान करता है कि यकीनन तू हमारा बाप है, अगर चाह इब्राहिम हमसे ना वाकिफ हो। मुस्लिम मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाप इब्राहिम को खुदावंद ने क्या बरकत दी थी,
جب اس کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا تو اس کا پہلا نام ابرام تھا، پھر بعد میں اس کو ابراہام کہا کہ تو آج سے کیا ہوگا؟ قوموں کا باپ ہوگا۔ خداوند نے اسے قوموں کا باپ بنایا۔ تو وہاں پہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے یسایہ کی صحیفہ میں کہ اگرچہ تو ہمارا باپ ہے، یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے نا واقف ہو، کہ اگر ہم نے ابراہیم کو نہیں دیکھا جو قوموں کا باپ ہے، اگر وہ ہم سے نا واقف بھی ہے تو بھی اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، مطلب جو بنی اسرائیل ہے جنہیں خداوند نے 12 قبیلوں میں بانٹا، جو 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئے، مقدس یعقوب کے جو بیٹے ہیں جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ہم کو نہ پہچانے، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگرچہ ابراہیم ہم سے نا واقف ہو، اگر اس کے بیٹے بنی اسرائیل ہم کو نہ پہچانے تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ۔ اگر جسمانی فرزند جو ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ نسل چلتی ہے، ابراہیم سے پوری دنیا میں لوگ جو ہے پہلے وعدے کے فرزند جو ہیں، اگر وہ ہمیں نہ پہچانے، اگر وہ ہمیں تسلیم کرنا نہ چاہے تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے اور فدیہ دینے والا ہے، اور تیرا نام ازل سے یہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پوری بنی نوع انسان کے لیے فدیہ دیا۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے اس کو یہ اختیار ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ خدا کو کیا کہے؟ باپ کہہ کر مخاطب کرے، کیونکہ باپ ازل سے ہی بنی نوع انسان سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے جو جسمانی باپ ہے، جو میرا اور آپ کا باپ ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ ہم نے قدر کرنی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کو کبھی بھی اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ کی آپ کو ڈانٹتا ہے، کیونکہ کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند جسے بیٹا بناتا ہے، امثال کی کتاب میں اس کی کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا بھی ہے، اس کی چھانٹ بین بھی کرتا ہے، تاکہ کیا کرے؟ وہ بری راہ پر نہ چلے۔ درخت جو ہے اس کو جب پھل نہیں لگتا تو اس کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی کٹائی کرتے ہیں، اس کو چھانٹتے ہیں تاکہ وہ کیا کرے؟ اگلے سال زیادہ پھل لے کر آئے۔ تو اسی طرح ہمارا جسمانی باپ جو ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں برا بلا کہے تو اس سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا باپ ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے، وہ ہم پر ترس کھاتا ہے، وہ ہماری زندگی کی فکر کرتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا کسی مشکل مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ تو ہمارا جسمانی باپ ہماری اتنی فکر کرتا ہے، جو ہمارے جسمانی باپ کا بھی باپ ہے وہ ہماری کتنی فکر کرتا ہے۔ آج ہم باپ کے اوپر غور کریں گے میرے عزیزو۔ ہم نے جو ہے اس زندگی میں دیکھنا ہے کہ آج اگر خدا نے آپ کو وہ صفت دی ہے باپ کی، اگر آپ کو خدا نے باپ بنایا ہے تو کیا آپ باپ کی پوری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں جس کی ذمہ داری خدا نے آپ کو دی ہے؟ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھنے کی کہ جس طرح باپ ہمارا جو آسمان پہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، تو ہم بطور خدا کے بیٹے ہوتے ہوئے جب ہم اس کو باپ کہتے ہیں تو جو ہمیں باپ کہتا ہے ہم پر بھی وہ تمام شرائط لاگو ہو جاتی ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے جس کو ہم جسمانی باپ کہتے ہیں اس کی ہم کیا قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو جب ہم اپنے جسمانی باپ کی ہی قدر نہیں کریں گے تو جو ہمارا آسمانی باپ ہے کیا ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ کو جب خداوند نے شریعت دی تو جب 10 احکام دیے گئے تو جو خدا کے احکام کے بعد کا جو اگلا حکم آتا ہے، پہلے جو 4 حکم ہیں وہ خدا کی شریعت کے مطابق خدا کو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ خدا کے لیے ہیں، اور جو اس کے بعد کا 5واں حکم ہے کہ تو اپنے ماں اپنے باپ کی کیا کر؟
عزت کر تاکہ تیری جس ملک میں تو جائے وہاں پہ تیری عمر دراز ہو۔ تو خدا کے بعد اگر کسی کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے، کسی کی عزت کرنی ہے، یا خدا کے بعد جو عزت کے لائق ہے وہ ہمارے کیا ہیں؟ ماں باپ۔ کیونکہ خدا کے بعد وہی ہمارے پالنے والے، وہی ہماری کیئر کرنے والے، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے اپنے جسمانی باپ کو جو ہے کبھی بھی رنج نہیں پہنچانا، کبھی بھی اس کو دکھ نہیں پہنچانا کہ اس کے سبب سے جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہم سے ناراض ہو۔ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے کہ جب ہم اس بدن کے وطن میں رہتے ہوئے ہم جب باپ بنتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی وہ تمام شرائط لاگو ہو جاتی ہیں۔ جس طرح باپ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، جس طرح باپ آپ کو ہر چیز مہیا کرتا ہے اور آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ ڈر اور خوف کے بغیر اسے باپ کہہ کر مخاطب کریں، تو میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں؟ خدا کی اس محبت کو، اس پیار کو پہچانیں۔ کیونکہ جس طرح ہم اپنے دنیاوی باپ سے بنا ہچکچاہٹ سے ہر چیز مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں خدا ان کے پاک کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 45 باب اور اس کی 10 آیت۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے خدا ان کے پاک کلام میں سے کہ کس طرح خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بیٹا اگر جو ہے نافرمان ہو جائے اور وہ خداوند سے یا باپ سے ایسی بات کہے تو خدا کے دل میں کتنا جو ہے دکھ پہنچتا ہے، اور باپ جو ہمارا جسمانی باپ ہے اس کے دل کو کتنی ٹھیس لگتی ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ 45 باب 10 آیت، اس پر افسوس جو باپ سے کہے کہ تو کس چیز کا والد ہے اور ماں سے کہے کہ تو کس چیز کی والدہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسلم میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے کہ مقدس یسایہ نبی لکھتا ہے کہ اس پر افسوس کس پر کیا جاتا ہے؟ جب کوئی برا کام ہوتا ہے، جب کسی کی زندگی میں ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہر انسان کو دکھ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس، بہت افسوس ہوا، بہت آپ کے ساتھ برا ہوا، آپ کے ساتھ ماڑا ہوا، ایسے الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے یہ بات کہے کہ تو کس چیز کا باپ ہے، تو اس باپ کے اوپر، اس کے باپ کے دل کے اوپر کیسی بیتتی ہے، یہ آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کو باپ مانتے ہوئے اس کا انکار کر دیتے ہیں، جب ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جب خداوند نے آپ کو وقت دیا ہے کہ آپ یہ وقت خدا کو دے، تو جب آپ اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، جب آپ اس سے جو ہے اس کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے خدا کو رد کر دیتے ہیں، تو خدا کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے؟ تو خداوند جو ہے افسوس کرتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ اگر میں نے ہی اس کی زندگی میں یہ تمام خواہشات دی ہیں، ہر ضرورت کو اس کو میں نے پورا کیا ہے، تو کیا اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، تو میرے عزیزو جو ہمارا خدا، ہمارا آسمانی باپ ہے، تو اس کے دل کے اوپر کیا بیتی ہے، جس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، اس کے وسیلہ سے ہم بچائے جائیں۔ اس کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ باپ کے اور انسان کے بیچ میں جو دیوار تھی اس کو گرا کر کیا کرے؟ پھر بحال کرے، اس رشتے کو، جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اس رشتے کو جوڑ سکے۔ خداوند نے یہ ہمیں فضل بخشا ہے یسوع المسیح کے وسیلہ سے، خدا نے، کہ ہم باپ کے پاس جو ہے جا سکیں۔ مصر بیٹے کی ہم مثال کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ باپ کے پاس جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند بار بار اپنے پاک کلام میں ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی محبت کو پہچانیں، اسی لیے ہم خداوند کو باپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہم اپنی زندگی پر غور کرنے کی کہ ہم جو ایک باپ ہوتے ہوئے
کیا اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت جس طرح بانٹتے ہیں، تو ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں اور ہم بھی کسی کے فرزند ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے ہم خدا کے فرزند ہیں۔ تو میرے عزیزو، جس طرح ایک جسمانی باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک تسلسل ہے، آپ بھی بیٹے ہیں، آپ کے بچوں کے بھی بیٹے ہوں گے، وہ بھی باپ ہوگا، تو اسی طرح میرے عزیزو جو ہم سب کا آسمانی باپ ہے، ضرورت ہے اس کی محبت کو پہچاننے کی کہ وہ آپ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اس دنیا کے لیے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج اس دنیا میں بتائیں کوئی ایسا انسان ہو کہ جو اپنے بیٹے کو قربان کر دے؟ کیا ایسی محبت کسی جسمانی باپ میں نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، یہ محبت خدا نے دکھائی ہے، آسمانی باپ نے جو سب کا باپ ہے، اور اس بیٹے نے اس محبت کو پورا کیا ہے کہ ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ تو ضرورت ہے اس قربانی کو، اس محبت کو، باپ اور بیٹے کی کو پہچاننے کی کہ ہم اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث اگر بنے ہیں تو میرے عزیزو اس میں قائم اور دائم رہیں۔ خدا کی محبت کو کبھی بھولنے والے نہ بنے جو میرا اور آپ کا سب کا آسمانی باپ ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اس وچن کے وسیلہ سے بڑی آشیش اور بڑی برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ سارے بھائیوں